أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ مقصد سورۃ الانعام کا شرک کی مکمل تردید اور اثبات التوحید بالادلۃ العقلیہ والنقلیہ۔ سورت میں شرک کی دونوں اقسام اور ان کی جملہ اقسام وہ رد کی جاتی ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ سورت میں 10 مرتبہ دعوی توحید ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس دعوی توحید پر دلائل جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم 4 مرتبہ دعوی توحید کو پڑھ چکے ہیں، اور شرک اعتقادی کی جو اقسام ہیں تو کبھی شرک فی العلم اور کبھی شرک فی التصرف اور کبھی شرک فی الدعا کی تردید کی گئی ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں آیت نمبر 56 میں شرک فی العبادہ اور شرک فی الدعا دونوں کی تردید وہ کی جاتی ہے، اور پھر اگلی 2 آیات میں شرک فی التصرف تو اس کا رد کیا گیا ہے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر انی نہیت، میں نے آپ کو سورت کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ قرآن کبھی اعتراض اور جواب دونوں کو ذکر کرتا ہے، اور کبھی اعتراض کو ذکر کرتا ہے جواب ذکر نہیں کرتا، اور کبھی جواب ذکر کرتا ہے اعتراض کو ذکر نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ جواب ہے مشرکین کی ایک درخواست کا اور مشرکین کی ایک تبادلے کا، کہ انہوں نے یہ آغاز سے ہی اللہ کے پیغمبر کو یہ ایک ڈیمانڈ اور ایک مطالبہ انہوں نے یہ سامنے رکھا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی بات سے نہیں پھرتے اور تم اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو چلو یوں کرتے ہیں، بارگیننگ کر لیتے ہیں، تو کبھی تم ہمارے الہ کی تعریف کر لیا کرو، کبھی ہم تمہارے طریقے پر چل لیا کریں گے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی بات پر دلیل پر کھڑے رہتے ہیں، تو جو مقابل ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو اسی لیے وہ بالآخر، ورنہ اگر حق اس کے پاس ہوتا تو وہ کب اور وہ کیوں وہ اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جب وہ بارگیننگ پر اتر آتا ہے اور یہ لینے دینے پر آ جاتا ہے کہ کچھ لو کچھ دو، کہ اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حق پر کھڑا نہیں ہے، ورنہ اگر حق ہے تو حق پر انسان جم کے کھڑا رہتا ہے۔ یہی بات یہ سورہ کافرون میں بھی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ قلم میں یہ آتا ہے، کچھ یہ ودو لو تدہنو فیدہنون، اور یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ آپ نرم ہو جائیں تو یہ لوگ بھی نرم ہو جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یہ تو ہم نے تمہیں مضبوط کیا ہے، ورنہ آپ ان کی طرف میلان کر لیں
اور اسی طرح سیرت کے واقعات میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ یہ ایک معاہدہ کر لیں، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ میں تم لوگ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، تو میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ قل کہہ دیجئے پیغمبر، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، جنہیں تم اپنی حاجتوں میں اللہ کے بغیر پکارتے ہو، تو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ غائبانہ پکار قرآن اسی کو ہی عبادت کہتا ہے، قرآن اسی کو عبادت کہتا ہے۔ تم لوگ جو لات، منات، عزا، ہبل کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، تو مجھے اللہ نے ان کی عبادت سے یعنی شرک سے منع کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسے کہاں شرک کہا گیا ہے، قرآن نے تو اسی کو عبادت کہا ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں جو شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی حاجتوں میں پکارتا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا علی مدد، یا حسین مدد، اور یا رسول اللہ مدد، یا محمد، اور یہ الفاظ تو کوئی مسلمان جاہل اور لا علم مسلمان جہالت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں یہ ان کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے اور جو عقیدہ ہے اس کا، تو وہ تو شرک ہی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً کہ اگر ایک مسلمان وہ شرک بالکل نہیں کر سکتا۔ سورہ یوسف ذرا دیکھ لیں، سورہ یوسف کہ ہمارے اکثر مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ سورہ یوسف اور یہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 106 106، سورہ یوسف آیت نمبر 106 پارہ نمبر 13، کہ اکثریت مسلمانوں کا اور اکثریت ایمان والوں کا کیا حال ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور ایمان نہیں لاتے اکثر ان لوگوں میں باللہ اللہ پر، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ کہ اکثریت لوگوں کا ایمان باللہ کیا ہے؟ وہ شرک کے ساتھ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ایمان نہیں لاتے یہ اکثر ان لوگوں میں اللہ پر، مگر اس حال میں کہ وہ ہیں شرک کرنے والے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہی سر یہ قبر کو جھکا ہوا ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن 11ویں جو ہے وہ ڈٹ کے دیتا ہے، نظر و نیاز غیروں کی وہ ڈٹ کے دیتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو لاکھ مسلمان کہتا پھرے اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہے اور لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرے، ہر سال حج اور عمرے کرے، لیکن اگر اس کا یہ حال ہے تو یاد رکھیں یہ ایمان نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اسی طرح سورہ انعام اور آیت نمبر 82 دیکھ لیں، 82، سورہ انعام جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آیت نمبر 82 یہ دیکھ لیں۔ یہ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ بظلم شرک۔ صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
کہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس آیت پہ انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث، یہ خود اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، جس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ تو الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو، یعنی مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ لوگ شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ امن کن لوگوں کے لیے ہے؟ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان مومنوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے قل، کہہ دیجئے پیغمبر، انی نہیت ان اعبد الذین، اور یہ انسان شرک کی ان ملاوٹوں سے تب ہی وہ باخبر ہوتا ہے اور تب ہی بچ سکتا ہے جب وہ قرآن کو پڑھے۔ بغیر قرآن کے یہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، جن لوگوں نے یہ تقریباً 6-7 پارے یہ پڑھ لیے ہیں، قرآن سے پہلے کی زندگی پر نظر دوڑائیں، یا جن لوگوں نے مثلاً ایک آدھ سورت وہ پڑھی ہے، ایک پارہ 2 پارے وہ پڑھ لیے ہیں، قرآن سے پہلے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، تو ہم سارے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ہمارے ایمان میں ضرور شرک کی ملاوٹ تھی، اور بغیر قرآن کے انسان شرک کے ان ضرر سے اور شرک کے نقصانات سے بچ نہیں سکتا۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، لا اتبع اہواءکم، میں تابیداری نہیں کرتا تمہارے خواہشات کی۔ تم لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ یہ اللہ کو بھی پکارو، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکارو، تم لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ یا اللہ مدد بھی کہو، یا رسول اللہ مدد بھی کہو، تم لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ یا اللہ مدد بھی کہو، یا علی مدد بھی کہو، میں تم لوگوں کی خواہش کی تابیداری وہ نہیں کرتا۔ قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، یہ اگر میں تم لوگوں کی خواہش کی تابیداری کروں یہ گمراہی ہے۔ وما انا من المہتدین، اور نہ ہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، راہ پانے والوں میں سے میں نہیں ہوں گا۔ یہ تو اب ان کا مطالبہ کہ چلو تو پھر تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تمہارے پاس اپنے عقیدے پر دلیل کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، انی علی بینۃ من ربی، چلو تم ہماری تابیداری نہیں کرتے اور تم یہ کچھ لو کچھ دو اس فارمولے پہ نہیں چلتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قل انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، اور جو بندہ دلیل پر ہوتا ہے تو وہ یہ بارگیننگ اور کچھ لو کچھ دو والا اس پر وہ نہیں چلتا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم جٹلاتے ہو، بھی اس دلیل کو، تم اس دلیل کو جٹلاتے ہو۔ یہ تو جب تم اس دلیل کو جٹلاتے ہو تو پھر تم عذاب کے مستحق بھی ہو، تو پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چلو ہم اگر تمہاری دلیل کو جٹلاتے ہیں اور ہم عذاب کے مستحق ہیں تو عذاب لے آؤ۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ عذاب میرے بس میں کہاں، ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس ما وہ عذاب، تستعجلون به، کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو، کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو بھی اسے، یعنی جس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو، جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو، میرے پاس وہ عذاب وہ کہاں ہے؟ تو کس کا اختیار ہے؟ اور اس میں ما عندی ما تستعجلون به میں
نفی تصرف کی گئی پیغمبر سے کہ پیغمبر متصرف نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، تو پھر اختیار کس کا ہے؟ نہیں ہے فیصلے کا اختیار الا للہ مگر خاص اللہ کا، یہ خاص اللہ کا اختیار ہے۔ یقص الحق کا، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ فاصلین دو معنی ہیں، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ حق کو بھی بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین پہلا معنی اسی پہلے جملے کے مطابق، فاصل معنی وضاحت کرنا، جیسے کل نفصل میں ہم نے وہاں پہ تفعیل تھا اور یہاں پہ یہ مجرد باب ہے۔ بیان کرتا ہے وہ حق کو، وہ خیر الفاصلین، اور یہ اللہ بہتر وضاحت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ جیسے وضاحت کرتا ہے اور جیسے کسی بات کو کھول کر بیان کرتا ہے تو اللہ کے جیسے بات وہ اور کھول کر بیان نہیں کرتا یقیناً۔ یقص الحق کا، یا دوسرا معنی بیان کرتا ہے وہ حق کو، وہ خیر الفاصلین، اور یہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون کب وہ مستحق ہے عذاب کا، تو یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، اور اس آیت میں بھی نفی تصرف ہے اللہ کے پیغمبر سے، لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے پیغمبر اگر ہوتا میرے پاس ما وہ عذاب، تستعجلون به کہ جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، کہ جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو ضرور فیصلہ ہو چکا ہوتا، تو ضرور پورا ہو چکا ہوتا، الامر فیصلہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی میں تمہیں اتنا صبر اور برداشت کہاں کرنے والا تھا تمہارے بارے میں، کب کا میں تم لوگوں کو ہلاک کر چکا ہوتا۔ کیونکہ انسان کے برداشت میں اور رب کے برداشت میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی یہ اللہ کے پیغمبر کا بھی اپنے مخالفین کو وہ دو ٹوک پیغام کہ اگر میرے پاس ہوتا تو کب کا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ تو اللہ کا حلم ہے اور اللہ کا صبر ہے کہ جو تمہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیوں عذاب نازل نہیں کرتا؟ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یہ اللہ خوب جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ کس پر کس وقت عذاب وہ نازل کرنا ہے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر انی نہیتو، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر۔ کہہ دیجئے پیغمبر میں تابیداری نہیں کرتا تمہارے خواہشات کی، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اذن اس وقت، وما انا من المہتدین، اور نہ ہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، اور تم جھٹلاتے ہو اس دلیل کو تو تم عذاب کے مستحق ہو۔ ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب کہ جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر خاص اللہ کے لیے، بیان کرتا ہے حق کو اور یہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر لو ان عندی ما تستعجلون به، کہ اگر ہوتا میرے پاس وہ عذاب کہ جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو ضرور پورا ہو چکا ہوتا فیصلہ بینی میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔